پیارے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پر ایک مندر تھا جو اجمیر شریف کا سب سے بڑا مندر تھا، جو صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے پاس ایک تالاب تھا، اس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات بھر میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ آس پاس کئی دیہات مندر کے نام تھے اور سارے دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتے تھے۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والے کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا بھگوان بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ تو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے جاتے ہیں اور انا ساگر کے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اذان دینے کو کہا۔ کفر اور شرک کا گڑھ اجمیر شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر اسلام سے لا علم تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر حیران ہو گئے اور وہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ بھگوان تو اندر ہے، آخر یہ کون لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ اتنا سنتے ہی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنی جگہ خالی پڑی ہے، اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ سپاہی پھر بھی نہیں مانے اور یہی کہتے رہے کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس جگہ کو خالی کر دو۔ آخر ان سپاہیوں نے بہت ہی بدتمیزی سے کہا، یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھتے ہیں، اس جگہ کو خالی کر دو، یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں تو اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کو لے جانے کا وقت آ گیا، چرواہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہ گئے۔ چرواہے پریشان تھے، جو اونٹ ایک اشارے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آخر آج کیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر اب انہیں یہ بات یاد آئی کہ کل اس مسافر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا۔ راجا نے خواجہ صاحب سے کہا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان جانوروں کو باندھ کر رکھے ہوئے ہو، یہ بیچارے بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے تم اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ ان اونٹوں سے کہہ دو جس کے حکم سے بیٹھے ہو اسی کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اب جو جا کر اٹھایا گیا تو وہ اونٹ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، غیر مسلموں کے دل مسافروں کے لیے دلچسپی بڑھنے لگے۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔
آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب سے ہاتھ منہ دھو کر ناپاک کرتے ہیں، یعنی کہ گندا کرتے ہیں، اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہے، محض پتھر کی ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیر کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، تم لوگ ہمارے پوتر تالاب میں ہاتھ ڈال کر کے ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو دنیا یہاں پر آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ وہ کہنے لگے، وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے لوگ ہوں، آئندہ اگر تم لوگوں نے تالاب کو گندا کیا ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ قطب الدین، شاید یہ لوگ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہوں۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ تو بھر لیتے ہیں، تو اس شرط کے ساتھ مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہیں چھونا چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جب مشکیزہ اوپر کھینچا، وہ مشکیزہ جب پانی سے باہر آیا تو انا ساگر کا سارا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا انا ساگر کا پانی مشکیزے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر شریف میں کوہرام مچ گیا اور وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہ کی گٹھری لاتے ہیں اور انا ساگر میں نہا کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم ان گناہوں کا بوجھ کدھر لے جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجا ان صورتحال سے بہت پریشان تھا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا تو کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے، اجمیر کی رونق تو تھے انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے، یعنی اس پانی میں ڈبکی لگاتے تھے۔ تو بادشاہ کے وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، انا ساگر کا خشک ہو جانا ہمارے دھرم کے پرچار پرسار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے بات کی جائے، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ تو فقیر کو چاہیے کیا؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزوں کی ہوگی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورت بچے جا کر کے اس فقیر کو خوش آمد کریں کہ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دلاؤ، ہم پر کرم کرو، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ کام زیادہ آسان تھا جس سے ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام لوگ خواجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، خواجہ صاحب تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین مشکیزہ تالاب میں واپس ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کنارے تک اچھل آیا، اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم اپنی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں، اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے پر ہندو پنڈت اور عام ہندوؤں میں غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ فقیر کچھ دن اور ادھر رہ گیا تو ہماری مورتیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے بڑے پنڈت کو بلایا اور اسے خواجہ رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر شریف سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ پنڈت اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم اور قابلیت کا دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو اچھی خبر سنائے گا۔ وہ پنڈت
خواجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب پنڈت حد سے بڑھ کر کے شور مچانا شروع کیا تو خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر کے کہا، اے پنڈت، تو شور مچا رہا ہے، میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ پنڈت قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا کہ خواجہ، جس دھرم کو تم مانتے ہو اسی دھرم میں مجھے شامل کر لو۔ جو مناظرہ یعنی بحث تکرار دیکھنے آئے ہوئے تھے دیکھتے ہی رہ گئے اور حیران و پریشان تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جو خریدنے آیا تھا وہی بک چکا ہے، جو جیتنے آیا تھا وہی ہار چکا ہے۔ پنڈت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب وہ اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے قدموں تلے جھکا دیتا ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔